بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی میں لوگ سحری اور افطاری کیسے کرتے ہیں۔ ترکی میں سحری اور افطاری میں کون کون سے خاص کھانے اور مشروبات تیار کیے جاتے ہیں، وہ کون سی روایات ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور سے آج تک رمضان المبارک کے مہینے میں ترکی میں رائج ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان رمضان کیسے اور کہاں گزارتے ہیں، اور ناظرین آج ہم آپ کو ترکی میں رمضان المبارک کے دلچسپ رسم و رواج بتائیں گے۔ ناظرین، پوری مسلم دنیا کی طرح ترکی میں بھی رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے، اور مہینہ بھر جاری رہنے والے یہ روزے اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے میں رکھے جاتے ہیں، جو روحانی تصورات، خود اصلاحی اور زہد و عبادت میں بہتری کا وقت ہے۔ ترکی میں رمضان کا آغاز خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک منفرد روایت سے کیا جاتا ہے، اور رمضان کی آمد کی خوشی میں توپ سے فائر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، زیر نظر تصویر سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کی ایک یادگار ہے، جس میں توپ کے گولے سے رمضان کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ رمضان پیتا کو ترکی میں افطار و سحر کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ مقبول عام رمضان پیتا بڑی محنت سے بنائی جانے والی گول روٹی ہے، جس پر بکلاوا جیسی پرتیں ہوتی ہیں۔ یہ افطار کے لیے ایک لازمی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اسے خریدنے کے لیے رش کے اوقات میں تو نان بائیوں کے پاس طویل قطاریں لگ جاتی ہیں۔ یہ خاص روٹی صرف رمضان کے مہینے میں اور صرف شام کو ہی کیوں بنائی جاتی ہے، یہ ایک معمہ ہے۔ البتہ کیونکہ اسے بنانا زیادہ مہنگا اور زیادہ وقت طلب ہے، شاید اسی لیے یہ صرف رمضان کے لیے ہی مخصوص ہے۔ پھر رمضان میں مقامی نان بائیوں کے باہر قطاروں میں لگ کر عین افطار کے وقت گرم گرم پیتا لینا ہمیشہ ایک زبردست روایت رہی ہے، جو آج بھی ترکی میں رائج ہے۔ پیتا کا آٹا چینی، تیل، دودھ اور یہاں تک کہ انڈوں سے بھی گودا جاتا ہے، اور لکڑی کی آگ پر تپنے والے تندور میں پکائے جانے سے پہلے متعدد بار خمیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پیتا کو پکنے کے دوران بار بار پلٹا جاتا ہے، اور اس پر تل اور سیاہ بیج ڈالنے سے قبل اس پر خصوصی آمیزہ شفا لگانے کے لیے مہارت بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ آمیزہ جسے شفا کہا جاتا ہے، روٹی کو اس کی خاص سنہری چمک دیتا ہے۔ افطار کی میز پر ایک اور لازمی چیز کھجور ہے، جو دنیا بھر میں موجود ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ہدایت کی۔ اس لیے تاریخ میں غذائیت سے بھرپور یہ جادوئی میوہ افطار کے لیے ہمیشہ پہلی ترجیح رہی ہے، جسے مسلمان ایک سخت روزہ گزارنے کے بعد کھاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کی روایات کے بارے میں کم علم رکھنے والے لوگوں کے لیے کم از کم یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی افطار کے لیے کھجور بہت اہم ہے۔ ناظرین، ترکی میں گو کہ افطار سفراسی یعنی افطار کے کھانے کی میز خشک میوے، زیتون، پنیر اور گوشت کی چیزوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، مگر یہی وہ مہینہ ہے جس میں ترکی کے شوربے کے کھانوں کی ثقافت بھی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ روایتی طور پر ترکی میں بالخصوص زیادہ دیہی علاقوں میں کئی گھرانے رمضان سے کافی پہلے بڑی محنت سے خشک شوربوں کے آمیزے بناتے ہیں، اور ہاتھوں سے بنی سیوئیاں اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ تاریخ کا پہلا انسٹنٹ سوپ ترکی کا مشہور ترخانہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان دوسرے انوکھے اور تازہ دم کر دینے والے شوربوں کی طرح جو دہی پر مبنی ہوتے ہیں اور ٹھنڈے یا گرم پیش کیے جاتے ہیں، ان شوربوں میں سب سے زیادہ مشہور ییلا ہے، جس کی ہر خطے میں اپنی اقسام اور اپنے نام ہیں، جن میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ابیک، یولاما اور اغماک ہیں۔ ناظرین، فروٹ چاٹ اور شربت بھی اس
عثمانی دور سے جاری روایات ہیں۔ آج کل انہیں پانا مشکل تو ہے، لیکن خوبانی، سفرجل، سیاہ چیری، انگور، آلو بخارے اور آڑوؤں جیسے پھلوں کی چاٹ افطار کا لطف دوبالا کر دیتی ہے۔ تاریخی طور پر بے اغلو کا عبداللہ لوکانتاشی فروٹ چاٹ کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک ہے، جن کے شیلف مختلف فروٹ چاٹوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بننے والے تازہ مشروبات جیسا کہ املی، شہتوت، کندز اور گلاب سمیت کئی قسم کے مشروبات بھی افطار کی خاص وقت کی خاص چیزیں ہیں۔ قاضی کوئے کیچیا کی توجہ علاقائی اور عثمانی کھانوں پر ہوتی ہے، اور ان کے پاس شربتوں کی طویل فہرستیں بھی ہیں۔ ناظرین، گولاچ اور کندیاں رمضان کی مقبول ڈشیں ہیں۔ گولاچ ایک میٹھا ہے جو زیادہ تر رمضان کے مہینے میں بنایا جاتا ہے۔ مکئی کے خشک نشاستے، آٹے اور پانی کی پرتوں پر مشتمل گولاچ دودھ اور عرق گلاب میں بھگویا جاتا ہے۔ بکلاوا کے پیشرو سمجھے جانے والے اس میٹھے میں استعمال ہونے والی پرتیں روایتی طور پر رمضان سے مہینوں پہلے تیار کی جاتی ہیں اور پھر انہیں اس مہینے میں استعمال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اپنے بکلاوا کے لیے معروف کاراکوئے گولو اوگلو شہر میں بہترین گولاچ بنانے کے لیے بھی مشہور ہے۔ سرائے محلہ بجیسی، جو درجنوں شاخیں رکھنے والی روایتی ترک چین ہے، طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنا روایتی ذائقہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے اور بھینس کے دودھ کے ذریعے گولاچ بناتی ہے۔ ناظرین، آخری چیز کندی ہے، جسے کینڈی بھی کہتے ہیں۔ اس میں تو حیرت کی کوئی بات ہی نہیں کہ کندی عید الفطر کا اہم جز ہے، جسے ترکی میں میٹھی عید کے طور پر بنایا جاتا ہے اور رمضان کے آخری دنوں میں یہ بنائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ننھے بچے کندی کے لیے اڑوس پڑوس کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے بہتر یہی ہے کہ تقسیم کرنے کے لیے سخت یا نرم کندیوں یا چاکلیٹوں کا ایک بڑا تھیلا پہلے سے لے لیں۔ روایتی طور پر عید دوستوں اور اہل خانہ سے ملنے کے لیے منائی جاتی ہے، اور اپنے مہمانوں کو مٹھائیاں پیش کرنا بھی ترک روایت ہے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب ایردوان کا معمول ہے کہ وہ اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں افطاری کے وقت اپنی اہلیہ کے ہمراہ بغیر کسی پروٹوکول کے غریب اور نادار لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔